ناظرین آداب، منصف چینل کے اس مخصوص پروگرام باتیں قانون کی میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اعتماد، آپ کا میزبان۔ دوستو، جیسا کہ آپ تمام لوگ واقف ہیں کہ ہمارے اس پروگرام باتیں قانون کی میں ہر ہفتے ہم ایک قانون پر یا اس سے جڑے کسی عنوان پر گفتگو کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنے حقوق کو جانیں۔ تو آئیے ناظرین، سب سے پہلے جانتے ہیں آج کا عنوان۔ دوستو، جب کبھی قوانین بنتے ہیں تو وہ دو طرح کے بنتے ہیں، یعنی ایک قانون جو بنتا ہے وہ پبلک کے پروٹیکشن کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور دوسرے جو قوانین بنتے ہیں وہ فلاح و بہبود کے لیے، پبلک کے سٹیزنز کے ڈیولپمنٹ کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ تو آج ہم جس قانون پر بات کریں گے وہ بھی شہریوں کے فلاح و بہبود، شہریوں سے مراد بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک قانون بنایا گیا ہے جس کا نام ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ۔ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ایک ایسے قانون داں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن میں ایز اے ڈین اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ نلسار یونیورسٹی میں آپ بحیثیت ایک ممبر آف ایگزیکٹو کونسل کے آپ ممبر بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے جڑے ہوئے ہیں بحیثیت لیگل ایڈوائزر۔ میں بات کر رہا ہوں پروفیسر احمد اللہ خان صاحب کی، جنہوں نے کئی ایک کتابیں بھی قانون پر لکھی ہیں جس سے لیگل اسٹڈیز میں کافی حد تک اس کے لٹریچر میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ کی ایک مشہور کتاب ہے کامنٹریز آن لا آف وقف۔ یہ تمام ہندوستان میں ہر ایک جہاں پر بھی وقف کا ٹریبونل ہوتا ہے وہاں کے وکلاء اس کتاب کو ریفرنس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، آپ اور ہم ان کا استقبال کرتے ہیں ہمارے پروگرام باتیں قانون کی میں۔ پروفیسر احمد اللہ خان صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ میں پروگرام کو کنٹینیو کروں گا اور آپ سے گفتگو بھی جاری رکھوں گا۔ اس سے پہلے ناظرین ہمارے اس آج کے عنوان کو نوٹ کر لیں، رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ آج کا ہمارا عنوان ہوگا، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر احمد اللہ خان صاحب۔ تو سب سے پہلے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور یہ جاننا چاہیں گے کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کو ایز اے فنڈامنٹل رائٹ قرار دیا گیا ہے، اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ کیا ہے؟ دیکھیے، سماج میں جیسے جانتے ہیں کہ تعلیم بہت ضروری ہے ہر شخص کے لیے، اور بچے جب تک تعلیم سے آراستہ نہ ہوں ظاہر ان کا مستقبل بھی بڑا خراب ہوگا، اور تعلیم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو کئی اہم مسائل کا حل سمجھا جاتا ہے۔ تو اس طرح ہندوستان بھی دوسرے دیگر ممالک کی طرح شروع سے اس بات کے لیے کوشاں رہا کہ بچوں کے لیے تعلیم کو کمپلسری اور ضروری قرار دیں، لیکن شروع میں کچھ وسائل ایسا نہیں تھے، معاملے میں زیادہ دیر ہوئی، لیکن اب یہ قانون بچوں کے لیے کمپلسری ایجوکیشن، رائٹ آف چائلڈ ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن، کمپلسری بھی ایجوکیشن بھی ہے اور فری بھی ہے، جو گورنمنٹ کی طرف سے ایسے بچوں کو جن کی ایج بیان کر دی گئی اس میں فراہم کی جاتی ہے۔ تو اس لیے ملک کے اس وقت دنیا کے 135 ممالک ایسے ہیں جہاں پر یہ قانون لاگو ہو چکا ہے، اور ہندوستان میں بھی 2009 میں یہ قانون بنا اور 21 اپریل 2010 سے اس کو لاگو کیا گیا۔ یہ فنڈامنٹل رائٹ بحیثیت فنڈامنٹل رائٹ اس کو 2002 میں کچھ امینڈمنٹ دیکھیے ایسا ہے، یہ تو پہلے سے 1950 میں جو دستور بنا تھا اس میں آپ کے جو ڈائریکٹ پرنسپلس رہنمائی اصول جسے کہتے ہیں اس میں تو یہ فراہم کیا گیا تھا کہ جنرل ڈیولپمنٹ کے لیے تمام بچوں کے لیے ایجوکیشن بھی پرووائڈ کیا جائے، اور پھر چائلڈ لیبر کو منع کیا گیا تاکہ بچوں کو پڑھنے کے لیے سہولت حاصل ہو، لیکن اس وقت یہ فنڈامنٹل کے تصور تو شروع سے موجود تھا، اور ایسا جانتے ہیں کہ یہ ایک ہی حق نہیں، دیگر جو حقوق بھی بنیادی حقوق رکھتے ہیں اس کا ظاہر ہے کہ وہ کوئی بھی شخص بحیثیت سٹیزن، بحیثیت شہری، اس کو حق حاصل ہے کہ اس سے استفادہ کرے، اور عدالتوں میں جاتے ہیں تو عدالتیں اس کو میں زیادہ توجہ کے ساتھ اس کو توجہ امپلیمنٹ کرتی ہیں، نافذ کرتی ہیں، اس طرح اس کو اس فہرست میں دیر آیت درست آیت میں اب شامل کر لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن جو ہے وہ پہلے فنڈامنٹل رائٹ نہیں تھا، ڈائریکٹ پرنسپل تھا، فنڈامنٹل رائٹ اس لیے بنایا جا سکا تھا کہ اگر فنڈامنٹل رائٹ بنائے تو گورنمنٹ کی فرض ذمہ داری اور پڑھانے والوں پر ذمہ داری کہ اس کو امپلیمنٹ کر سکیں، نافذ کر سکیں۔ تو جب قانون دستور ہند جب بنا 1950 کے بعد اگر ہم کریں تو اس وقت ہندوستان کے وسائل ایسے نہیں تھے، چونکہ یہ جب قانون بنائے تو اس کے لیے آپ کو اسکول قائم کرنا پڑا گا، مدارس میں اس کا انتظام کیا جائے کہ جو بچوں کو ہے ان کو بھیجا جائے، ان کے تعلیم کا انتظام ہو، تو اس کے لیے مالی وسائل کی بھی ضرورت تھی، مالی وسائل کے ساتھ پھر اس کے انتظامی مشینری کی ضرورت ہوتی ہے، پھر ایسے مدرسوں کے قیام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ظاہر ایک بہت بڑا یہ ذمہ تھا کہ اب یہ جو موجودہ قانون جس کی بات کر رہے ہیں 2009 کا 2010 سے جو نافذ ہو گیا، اس میں اس کو فنڈامنٹل رائٹ کی فہرست میں لا دیا گیا، اور ابھی تمام اسکول کے اسٹیبلش کرنے کی ذمہ داری نیبرہڈ اسکول کے نام سے تمام حکومتوں پہ، اسٹیٹ گورنمنٹ پہ، ریاستی حکومتوں پر، لوکل اتھارٹیز کے اوپر
اور پنچایت کے پر ذمہ داری کے ضلعی سطح کے نیچے بھی ان پہ ذمہ داری عائد کی گئی. تو یہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ ایکچولی کب وجود میں آیا؟ 2009 میں اس کو پاس کیے اور اس کو امپلیمنٹیشن جو ہوتا ہے اس کے جیسے جانتے ہیں کہ ہر ایک کو پاس کرنے کے بعد میں اس کے امپلیمنٹیشن کی ایک ڈیٹ نافذ کرنے کی ڈیٹ دی جاتی ہے. جی وہ 1 اپریل 2010 سے نافذ عمل ہوا. جی تو اب اس کو عمل میں ابھی عمل میں لا دیا گیا ہے. اب اس کے اندر جو نیبرہڈ اسکول کا کانسیپٹ پیدا ہے وہ قائم کرنے کے لیے چونکہ ابھی یہ قانون بنایا ہے اور نفاذ اس کا عمل میں آیا ہے, گورنمنٹ کو اور لوکل اتھارٹیز کو اور دوسرے تمام مدرسوں کو 3 سال کی مہلت فراہم کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو موجودہ اسکولس میں تو ایڈمیشن شروع ہو جائیں گے جہاں تک کمپلسری ایجوکیشن کو بچوں کو پہنچانا ہے. وہ 2011 سے اس ایکٹ کو 2010 سے اپریل سے یہ کام شروع ہو گیا ہے. اور اس کے جو مقاصد ہیں, اہم مقاصد, اس پر آپ ذرا تفصیلی روشنی. دیکھیے مقاصد تو جیسا بتایا کہ بچے کی تعریف کی گئی سب سے پہلے کہ 6 سال سے 14 سال کی عمر جو بہت اہم عمر ہوتی ہے کسی بھی انسان کی زندگی میں, یہ وہ عمر ہوتی ہے جب کہ ذہن تعمیر کے مرحلے سے گزرتا ہے اور اسی میں جو چیز تعلیم حاصل کر لیتا ہے یا ذہن میں جو بات جاتی ہے اس کے اوپر اس کی آئندہ آنے والی شخصیت کا انحصار رہتا ہے. تو یہ پیریڈ میں بتایا کہ پرائمری ایجوکیشن ایلیمنٹری ایجوکیشن کی تعریف بیان کی گئی. ایلیمنٹری ایجوکیشن انہوں نے کلاس 1 سے کلاس 8 تک, اول جماعت سے لے کر 8ویں جماعت تک کی جو تعلیم ہے وہ تعلیم کو ان بچوں کو, ہندوستان کے سارے بچوں کو جن کی عمر 6 سال سے 14 سال کے درمیان ہے, ان سب کے لیے یہ لازمی قرار دیا گیا کہ اس کو اسکولوں میں شریک کرائیں اور یہ تعلیم 8ویں جماعت تک انہیں دلائیں. جی, اور جو 6 سال سے 14 سال کا جیسا آپ ذکر کریں تو 6 سال سے اگر کم بچے ہوں تو کیا اس کو فنڈامنٹل رائٹ اس میں ایک نہیں اس میں بھی ہے, لیکن جیسا آپ جانتے ہیں کہ 6 سال کی کم عمر میں کے لیے بھی اس کے اندر گنجائش فراہم کی گئی ہے, لیکن اس کو کمپلسری نہیں کیا گیا. ایڈوائز تو میں کا ورڈ یوز کر کے اس میں اس بات کی گنجائش کی گئی ہے کہ اگر بچوں کو پہلی جماعت میں 6 سال کی عمر کلاس سے پہلی جماعت کو ایڈمیشن کو مناسب سمجھا گیا, لیکن بچوں کو پہلی جماعت میں شریک کرانے کے قابل بنانے کے لیے پری اسکولنگ اسکول میں آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو 2.5-3 سال کے عمر سے ہی چھوٹے اسکولوں میں کھیلنے کے کھلونے کے ذریعے تعلیم کی طرف ان کی راغب کیا جاتا ہے. تو اس طرح اس میں پری پرائمری اسکول کا بھی ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے اور اس کی کوشش یہ تمام جو سرکاری ادارے ہیں اور جو حکومت ہیں اور ذیلی لوکل اتھارٹیز ہیں ان پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ اس طرح کوشش کریں. لیکن یہ اس قدر جہاں تک 6 سے لے کر اوپر جماعت کے 6 ایئر سے لے کر تعلق ہے وہ تو کمپلسری ہے, لیکن پری اسکول کے لیے 3 سال سے لے کر 6 سال تک بھی اس کے اندر کوشش کرنے کی بات فراہم کی گئی. جی ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا عنوان ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن اور اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں پروفیسر احمد اللہ خان صاحب سے. اب تک آپ نے یہ جانا کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کیا ہے, اس کے کیا مقاصد ہے. اس ایکٹ کو میں نے بھی پروگرام سے پہلے سرسری مطالعہ کیا ہے. اس میں جیسا کہ 8th کلاس تک ایلیمنٹری ایجوکیشن کا نام اس کو دیا گیا ہے. 1st سے لے کر 8th تک جو بچہ پڑھتا ہے اس کو نہ ہی فیل کیا جانا چاہیے, نہ ہی کسی قسم کا بورڈ ایگزام اس میں لیا نہیں جا سکتا. اس پر آپ بتائیں کہ کیا. دیکھیے ہوا یہ ہے کہ عام طور پہ یہ قانون 7ویں جماعت تک لاگو تھا بھی کہ یہ جو پہلی سے پرائمری جماعتیں ہوتی ہیں ان میں امتحان کا ایک خوف بچوں کے ذہن میں طاری ہو جاتا ہے اور وہ ایسا مان ہوتا ہے کہ ایک مرحلہ ہے جس کو پاس کرنا ہے, تو بچوں کے پر نفسیاتی اثر بھی زیادہ پڑتا اور اساتذہ اور اسکول کی طرف پہ ریپیٹیشن پر اثر پڑتا. تو وہ لوگ بھی کوشش کر کے بچوں کو تیار کرتے ایگزام کے لیے. مقصد یہ تھا کہ اس جماعت میں جو بچوں کا ذہن بالکل کچا ہوتا ہے ان پہ کوئی نفسیاتی دباؤ ایسا نہ پڑے کہ امتحان آ رہا ہے, امتحان کا بخار جیسا آج کل لوگ بولتے ہیں کہ پریشانی گھبراہٹ کا نہ ہونے پائے. ان کو یقین کہ پڑھنا ہے, دلچسپی سے پڑھنا ہے اور امتحان ایسا نہیں رکھا جائے. امتحان تو ہوتا ہے, امتحان رکھتے ہیں, لیکن امتحان میں ایسا ہے کہ ان کو فیل کرنے کی گنجائش نہیں. جب کسی کو یہ معلوم ہے کہ امتحان میں فیل ہونا نہیں ہے, پاس ہونا ہے, تو ظاہر ہے جو ذہنی تناؤ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور دلچسپی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. جی بہت سارے لوگوں کو جو ہے یہ جیسا آپ نے بتایا کہ جو ہے ایگزام کا بخار آ جاتا ہے اور بہت سارے بچے ایگزام کی وجہ سے ہی ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں امتحانوں کی وجہ سے, بورڈ ایگزامس کی وجہ سے. مہاراشٹر کا اگر لے لیا جائے تو 4تھی جماعت میں بورڈ ایگزام ہوتا ہے وہاں پر, تو ایک بچے پر اتنا جو ہے دباؤ پڑ جاتا ہے. ہمارے پاس اور پھر ایکٹ میں ہمارا تعلق یہ ہے کہ ہندوستان کے جتنے بچے اس گروپ میں ہیں تو ان کی تعداد اگر آپ دیکھیں تو وہ کئی لاکھوں میں ہوگی. تو اب ان کو ہم کو جلد سے جلد تعلیم دلانا ہے. اگر ہم فیل ہو کر کے بچوں کو ایک اسٹیپ سے روک دیں گے تو پروگرام نہیں ہو سکے گا. تو 8ویں جماعت تک کا جو پرائمری اسکول کا ایجوکیشن ہے وہ چونکہ بالکل بیسک اور بنیادی ہوتا ہے, تو اس میں کوئی ایسا حرج نہیں, بچے تھوڑا بہت سمجھ بوجھ رکھ کے پڑھ لیں. پھر اس کے بعد میں جب آئیں گے جب ایگزام میں تو اس ایج تک آنے کے بعد وہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, دلچسپی ہو جاتی ہے اور تو کچھ نہ کچھ تو بہرحال اس میں بچوں کو فائدہ پہنچ جاتا ہے. 25% ریزرویشن کے متعلق بھی اس ایکٹ میں کہا گیا ہے. 25% ریزرویشن کی بات تو ایسا ہے, سب سے پہلے تو اس میں جو اسکول کا تصور پیش کیا گیا ہے وہ سیکشن 2N کے تحت نیبرہڈ اسکول کا ایک تصور پیش کیا گیا.
نیبرہڈ اسکول وہ اسکول ہیں جو صرف اسٹیٹ گورنمنٹ یا اپروپریٹ گورنمنٹ کا جیسے سینٹرل گورنمنٹ ہو سکتی ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ لوکل اتھارٹی میں میونسپیلٹیز بھی آ جاتے ہیں اور پنچایت بھی آ جاتے ہیں، نگر پالیکا تک آ جاتے ہیں، آنگن واڑی تک آ جا سکتے ہیں. تو ان تمام جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان تمام اس کے اوپر ذمہ داری عائد کی گئی کہ وہ اپنے اپنے نیبرہڈ میں بچوں کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول کا قیام عمل میں لائیں، اس کو اسٹیبلش کریں اور اس کا نام ہوگا نیبرہڈ اسکول. اب یہ نیبرہڈ اسکول 1 سے 3 جماعت تک 4 جماعت تک پڑھنے کے لیے 1 کلومیٹر کے اندر ہونا چاہیے کہ بچوں کو زیادہ کم عمر ہوتی ہے، زیادہ دور جانے کا مسئلہ پیش نہ ہے، اور اس سے زیادہ 8ویں جماعت تک کے لیے اگر ہے تو اسکول 3 کلومیٹر کے اندر تک فراہم کیا جا سکتا ہے. تو یہ اسکول کا تو وہ جو ہے جو گورنمنٹ فراہم کرے گی. لیکن اس کے علاوہ جو اسکول پہلے سے قائم ہیں یا کچھ اور قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی اس بات کی سراحت کر دی گئی ہے کہ وہ اسکول اب ریکگنیشن حاصل کریں اور ان کے وہ ایسے اسکول جو پہلے سرکاری اسکول ہوں یا کوئی خانگی اسکول ہوں. یہاں پر ایک بات میں بڑی اہم بتانا چاہوں گا جو اسکول کے تعریف کے لحاظ سے ہے. جی. سیکشن 2N میں 4 قسم کے مدارس کا ذکر ہے جس کو نیبرہڈ اسکول بیان کیا جا سکتا ہے. جہاں تک یہ نیبرہڈ اسکول میں بتایا کہ گورنمنٹ اپائنٹ کرے گی، قائم کرے گی، لوکل اتھارٹی قائم کرے گی، تو اس میں جو ہے جو کچھ اس کے شرائط ہیں وہ گورنمنٹ خود چونکہ امپلیمنٹ کرنے کے موقف میں ہے تو اس کو پابندی کرے گی. تو کلاس 1 میں تو ایسے گورنمنٹ اسکول ہیں جو گورنمنٹ قائم کرتی ہے. اس کے بعد میں انہوں نے سیکنڈ اس میں لوکل اتھارٹی کے اسکول ہے. تو لوکل اتھارٹی بھی چونکہ ہاف گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بھی اس میں قائم کرنے کی گنجائش اس میں موجود کی گئی. کلاس 3 میں انہوں نے ایک نئی اصطلاح استعمال کی ہے جس میں اسپیسیفائڈ اسکول رکھیں. اسپیسیفائڈ اسکولس میں ایسے اسکول ہیں جس کو بعد میں اس میں لسٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے، جیسے کیندریہ ودیالیہ ہے یا جو ہے سینک اسکول ہے. یہ 2 اس کے ساتھ نو ودیالیہ ہے. ایسے اسکول کو بھی اس فہرست میں لائے گا. اور اس میں وہاں پر ایک چیز سیکشن 2P میں 2N کے بعد 2P میں بیان کی گئی ہے. جی. اس میں نے کہا کہ گورنمنٹ کو اس بات کا بھی اختیار ہے کہ اس فہرست میں ان کیندریہ ودیالیہ کے ساتھ، نو ودیالیہ کے ساتھ، سینک اسکول کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا اسکول جو اپنا ڈسٹنکٹ کیریکٹر رکھتا ہے. اب آپ خود وکیل ہیں، آپ جانتے ہیں ڈسٹنکٹ کیریکٹر کا لفظ ڈسٹنکٹ ہے، ایک اس کی جو خصوصی کردار، خصوصی شناخت اگر جو ہے تو وہ اسکولوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ سمجھیے کہ مائنرٹی اسکولز ہیں یا کوئی ریلیجیس یا پرائمریز اور سمجھیے کہ مدرسے ہیں یا کوئی ایسا ڈسٹنکٹ کیریکٹر ہو وہ اس کے تو اس کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے تاکہ 8ویں جماعت تک کی تعلیم اس کو دلانا ضرور. ہم مدرسوں پر بھی گفتگو کریں گے. ناظرین، مدرسوں کا اس ایکٹ سے کیا تعلق ہے، مائنرٹی انسٹیٹیوشنز کا اس ایکٹ سے کیا تعلق ہے، ضرور اس کا بھی وقت آئے گا اور ہم اس پر مزید گفتگو کریں گے. اس سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ ٹیچرز کے متعلق اسکولس میں یا پڑھاتے ہوں یا ابھی پڑھانے والے ہوں تو ان کے لیے کس قسم کے شرائط کے کوالیفیکیشنز میں بیان کر دیے گئے ہیں. اور جو اگر چونکہ بہت بڑا پروجیکٹ ہاتھ پہ لیا گیا ہے، لاکھوں بچوں کو پڑھانا ہے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مدارس قائم کرنا ہے، جو پہلے سے ہیں ان کو بھی لانا ہے، پھر ایسے اساتذہ ہوں جو ریکگنائز جو سلیبس بنایا جا رہا ہے اس کے اندر اس کی بھی گنجائش فراہم کی گئی ہے کہ ایک ایڈوائزری بورڈ ہوگا جو نیشنل کریکولم قومی سطح پر ایک نصاب ترتیب دے گا اور اس سے نصاب کی ترتیب بھی شیڈول میں بیان کر گئی ہے. تو اس لیے ایسے اساتذہ ہونا ضروری ہے جو اس قابل ہوں جو بچوں کو اس قسم کی تعلیم دلا سکیں. تو جو موجودہ تعلیم کا ہے اس کے انہوں نے اس کو پرسکرائب کیا ہے کہ یہ اس کے شرائط کی تکمیل ہو. اس لیے کہ طالب علم کے اوپر اساتذہ کا اور ٹیچر کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے. اگر استاد کو ٹیچر کے خود کوالیفیکیشن اچھے نہ ہوں تو بچوں کو اچھی طرح نہیں پڑھا سکے گا. اور خصوصاً یہ پرائمری اسکول میں پڑھانے والے بچوں کے جو اساتذہ آتے ہیں ان کے پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بہت نفسیاتی طریقوں سے، ایسے طریقوں سے بچوں کو سمجھائیں جس کے اندر ظلم جبر نہ ہو اور بچوں کو راغب کریں. تو اس کے اندر کوالیفیکیشن بیان کر دی گئے. اگر کوئی اساتذہ اس کوالیفیکیشن پہ نہیں اترتے ہوں تو ان کو مہلت دی گئی ہے، وہ اپنے 2 سال 3 سال 5 سال کے عرصے میں اس کی تکمیل کر لے سکتے ہیں. اس میں ان کو اس بات کی ذمہ داری سونپی جائے گی. تو ناظرین، رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ پر ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی. اب وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. تو خواتین و حضرات، ایک ہی درخواست، آپ کہیں جائیے گا مت، ہم حاضر ہوتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد.